ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا کے فادر تو دعا کی حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آخر کرتی کیا پھر رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی تھی سرفراز سے ملنے کی۔ اس لیے وہ سوچ لیتے ہیں کہ خود نوشیروان غزنوی کے پاس جائیں گے، اس سے درخواست کریں گے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے دعا کو بلواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں سرفراز سے ملنے کی کیا ضرورت تھی، جب تم دیکھ چکی ہو کہ سبھی لوگ تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، غزنوی کو تم پہ شک ہے، اس کے ماں باپ کو، تمہاری اپنی بہن فضا کو، اور سرفراز بھی تمہارے بارے میں فضول باتیں کرتا پھر رہا ہے، اور سرفراز سے مل کے تو تم سب کے شک کو یقین میں بدل رہی ہو۔ تو دعا کو یہاں پہ چاہیے تھا کہ اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لے کے بتا دے کہ سرفراز سے میں محض اس لیے مل رہی ہوں کہ اس کے خلاف ثبوت جمع کر سکوں، لیکن دعا ہے کہ وہ بالکل ہی گونگی ہو چکی ہے، اپنے پیرنٹس سے بس یہ تو کہتی رہتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کو اپنی تربیت پہ شک ہے، کیا آپ لوگوں کو میرے اوپر اعتماد نہیں؟ بھائی جب تک تم بتاؤ گی نہیں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، تب تک تم پر کیسے کوئی اعتماد کرے گا؟ بہرحال اگلے دن اسلم جب نوشیروان غزنوی کے آفس پہنچ جاتا ہے تو نوشیروان انہیں بہت عزت سے اپنے آفس میں بٹھاتا ہے اور آنے کی وجہ دریافت کرتا ہے، تو اسلم بتاتا ہے کہ میں دعا کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ نوشیروان کہتا ہے آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن دعا کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اسلم تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور نوشیروان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم بات ہی نہیں سنو گے اور دعا کے ساتھ بھی بات کر کے سب کچھ کلیئر نہیں کرو گے تو معاملات تو مزید بگڑ جائیں گے۔ میں تو تم دونوں کا بڑا ہونے کے ناطے یہی درخواست کروں گا کہ تم دونوں بیٹھو اور مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ لیکن نوشیروان اپنے سسر سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، آپ کی بیٹی اس سرفراز سے چوری چھپے ملتی رہتی ہے، اب آپ خود ہی بتائیں کہ ایک طرف تو وہ کہتی ہے کہ سرفراز مجھے جان بوجھ کے جال میں پھنسا رہا ہے، دوسری طرف وہ ہر دفعہ اس سے ملنے بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو دعا کے فادر نوشیروان کو بتاتے ہیں کہ میں نے بھی دعا پر اس بات پہ بہت غصہ کیا ہے، لیکن وہ تو یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ یہ اعتماد تو نوشیروان کے دل میں بھی ہے، اس کا دل تو چیخ چیخ کے یہی کہتا ہے کہ دعا بہت معصوم ہے، لیکن جو کچھ اس نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اسے کیسے جھٹلائے؟ اور پھر کشمالہ بھی تو وقتاً فوقتاً دعا کے خلاف نوشیروان کو بھڑکاتی رہتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز کو کشمالہ پہ بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنے سارے کام لے لیے، لیکن جس رقم کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس میں سے تو ابھی تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ کنگن جو سرفراز نے اس سے لیے تھے وہ بھی دھمکی سے ہی اتروائے تھے، اور وہ بھی سرفراز کے کام کہاں آئے، اس پہ تو سرفراز کی ماں نے قبضہ کر لیا، اور اب سرفراز کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، جاب بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے تو کشمالہ کے رنگین خواب دکھانے پہ جاب کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی کہ جب میرے پاس اتنی بڑی رقم آنے والی ہے تو اب میں اپنا کاروبار کروں گا، مجھے یہ چھوٹی موٹی 2 ٹکے کی نوکریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال سرفراز کشمالہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہارے سارے کام ہو چکے ہیں اور دعا بھی مکمل طور پہ میری محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اسے مجھ پہ یقین آ چکا ہے کہ میں سچ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جیسے ہی بچہ ہوگا نوشیروان غزنوی سے طلاق بھی لے لے گی۔ تو اب میری رقم مجھے جلد سے جلد مل جانی چاہیے، کیونکہ میرے پاس اب بالکل پیسے نہیں ہیں اور مجھ سے مزید انتظار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کشمالہ سرفراز سے روکھے انداز میں کہتی ہے اول تو ابھی میرے پاس پیسے ہیں نہیں، جب آئیں گے تو تمہیں مل جائیں گے، دوسرا یہ کہ آج کے بعد مجھے کال کر کے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تو شک پڑ سکتا ہے اگر کسی نے سن لیا کہ میں تم سے بات کرتی ہوں تو میرا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور پھر سرفراز کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتی ہے۔ سرفراز سوچتا ہے کہ کس قدر چلاک عورت ہے، جب اس نے مجھ سے کام لینا تھا کیسے مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچ گئی تھی، اور کتنی میٹھی بن کے مجھے رنگین خواب دکھا رہی تھی کہ تم کیا چھوٹی موٹی نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو، میں تمہیں دنوں میں امیر کر سکتی ہوں، اور اب جب بھی میں اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو مجھے ہری جھنڈی دکھا دیتی ہے۔ تو دوسری طرف بھی سرفراز ہے، تمام اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے کشمالہ سے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا،
پارٹنرز کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری ساری حرکتیں اور تمہارے سارے راز میں تمہارے شوہر کو بتا دوں اور تم جو دعا کی طلاق کروانا چاہتی ہو نوشیروان تمہیں ہی طلاق دے کے چلتا کرے۔ کشمالہ تو جب سرفراز کی یہ باتیں سنتی ہے تو ایک دم سے خوف زدہ ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی آ جاتی ہے۔ سرفراز سے کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ سرفراز کہتا ہے تم اسے دھمکی سمجھو یا جو بھی سمجھو، مجھے جلد سے جلد میرا پیسہ چاہیے ورنہ جو میں نے کہا ہے وہ اب کر گزروں گا۔ کال اینڈ ہو جانے کے بعد کشمالہ سوچتی ہے کہ اس سرفراز کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ آج اگر میں اس کو پیسے دے بھی دیتی ہوں تو کل کو یہ مزید پیسوں کے لیے مجھے ایک بار پھر سے بلیک میل کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے میرا بہت بڑا راز تو اس کے ہاتھ آ ہی چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ راز کبھی بھی اماں سائیں، بابا سائیں یا نوشیروان غزنوی کے سامنے آئے۔ اس لیے بجائے سرفراز کو پیسے دینے کے وہ اس کو قتل کروانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف دعا بھی متواتر سرفراز سے ملنا شروع ہو چکی ہے۔ سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری محبت پہ یقین آ گیا؟ کیا تم سچ میں غزنوی کو چھوڑ کے میری طرف واپس لوٹ آؤ گی؟ تو دعا اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ظاہر ہے جب غزنوی نے اپنی زندگی سے مجھے نکال دیا ہے تو مجھے پلٹ کے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ اب سرفراز کو جب اعتماد ہو جاتا ہے کہ دعا مکمل طور پہ میری ہے اور مجھ سے سچ میں بہت محبت کرتی ہے تو وہ بھی اپنی تمام راز کی باتیں اسے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ دعا سرفراز سے کہتی ہے کہ تمہیں تو اندازہ ہوگا نا کہ آخر نوشیروان غزنوی کو زہر کس نے دیا، کیونکہ جیل میں بھی جب تم آئے تھے تو تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں میرے اوپر پورا یقین ہے کہ میں نے زہر نہیں دیا۔ تو سرفراز کہتا ہے راز کی بات بتاؤں، مجھے پتہ ہے، زہر دراصل کشمالہ نے نوشیروان کے کھانے میں ڈالا تھا۔ تو دعا سرفراز سے مزید راز اگلوانے کے لیے کہتی ہے واہ بھائی تمہیں تو سارے اندر کے راز پتہ ہیں، بڑے جینیس ہو تم۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ ویسے تم کشمالہ کے لیے کیوں کام کر رہے ہو؟ تو سرفراز اسے سارے راز بتا ہی دیتا ہے کہ دراصل تمہارے پیچھے مجھے لگایا ہی کشمالہ نے تھا، وہی تو چاہتی ہے کہ تمہارے اور نوشیروان کے درمیان غلط فہمی کی اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو جائے کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ مجھے بہت بڑی رقم دینے والی ہے۔ دعا ہنستے ہوئے کہتی ہے اچھا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں پیسے دے گی؟ جس کے بعد سرفراز دعا کو اپنی اور کشمالہ کی کال ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ جتنی جلدی میرا کام ہو جائے گا اتنی جلدی تمہیں تمہارے پیسے بھی مل جائیں گے، اور ویسے بھی تم بھی تو یہی چاہتے ہو کہ تمہاری شادی پھر سے دعا سے ہو جائے تاکہ اس کے نام جتنی دولت جائیداد ہے وہ بھی تمہیں مل جائے۔ تو اب ہو سکتا ہے دعا سرفراز سے کہے کہ کیا تم یہ ریکارڈنگز مجھے بھیج سکتے ہو، اور سرفراز جو اب دعا کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی تمام ریکارڈنگز اسے بھیج دے، اور یہ ریکارڈنگز نہ صرف کشمالہ کو بلکہ سرفراز کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے کام آئیں۔ بہرحال ناظرین، آج سے پہلے تو میں سرفراز کو بہت ہی چلاک مکار قسم کا آدمی سمجھ رہی تھی، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں تو مجھے اس سے زیادہ معصوم کہہ لیں یا بیوقوف انسان کوئی بھی نہیں لگا، جس نے اتنی جلدی دعا پر یقین بھی کر لیا اور اپنے تمام راز بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ دوسری طرف سرفراز کی بہن کو بھی اس کے کیے کی سزا ملنا شروع ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ سرفراز کی ماں کو بھی، کیونکہ جس طرح سے سرفراز کی ماں نے فضا کا جینا حرام کیا ہوا تھا، دن رات اس پہ طنز کے تیر برساتی رہتی تھی، اب وہی سب کچھ سرفراز کی بہن کو اپنی ساس سے سننا پڑ رہا ہے۔ جب یہ لوگ شادی کے نیکسٹ ڈے اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، شریف خاندانوں میں ایسا تو نہیں ہوتا، 1 بجے تو یہ سو کے اٹھی ہے۔ بہرحال جی، ڈرامہ اپنی ہیپی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔